السلام علیکم، میں بدل اور شہباز احمد خان۔ ہندوستان میں آئے دن پونزی اسکیمز، زکوٰۃ مافیا، چیریٹی مافیا، ہاسپٹل مافیا چلا کر مسلمانوں کو لوٹنے کی، ان کی معیشت کو تباہ کرنے کی، زیادہ لالچ دے کر لوگوں کو سودی کاروبار میں ملوث کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور ہماری طرف سے، ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، فائٹرز کی طرف سے ان تمام کو روکنے کی ہماری کوششیں بھی جاری ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بنایا ہوا ہے۔ ایک تاجر، جانوروں کا تاجر تھا، جو ایک گاؤں پہنچا۔ اس گاؤں میں بندروں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس شخص بہت شاطر تھا، جس طرح نوہیرا شیخ شاطر ہے، جس طرح IMA کا منصور شاطر ہے، جس طرح ایوب اور سلمان شاطر ہیں، جس طرح رداس کے ایوب ندا شاطر ہیں، جس طرح حیدرآباد کے بشرا شاطر ہے۔ اس طرح کے ہوشیار لوگ کیسا کرتے ہیں کہ گاؤں میں جا کر اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے بندر پکڑ کر دیجئے، میں 100 روپے میں ایک بندر خریدوں گا۔ تو گاؤں والوں نے 100 روپے کے لالچ میں آ کر اس کو 1000 بندر خرید کر دے دیے، اور اس نے 100 روپے کے حساب سے 1000 بندر ان سے خرید دیے۔ اور تھوڑے دن کے بعد وہ شخص پھر گاؤں پہنچ کر اس نے کہا کیونکہ اب بندر گاؤں میں کم ہو گئے ہیں، اسی لیے میں 200 روپے میں ایک بندر خریدوں گا۔ تو گاؤں والے پھر محنت کرنے لگے اور 120 بندر اس کو ملے، تو انہوں نے 200 روپے کے حساب سے اس کو 120 بندر بیچ دیے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد وہ شخص واپس گاؤں آیا اور کہا کہ میں اب بندر 500 روپے میں آپ سے خریدوں گا۔ تو گاؤں والوں نے بہت محنت کی، ان کو بندر بہت کم ملے۔ تو اس شخص نے ایک شخص کو، جو اس کا ملازم ہے، اس کے ذریعے گاؤں والوں کے پاس یہ بول بھیجوایا کہ تم لوگ یہ بندر جو ہے تم کو 350 روپے سے میں دے دوں گا۔ تو گاؤں والوں نے 150 روپے کے لالچ میں، کیونکہ 350 روپے میں اگر بندر خریدیں گے تو 500 روپے میں پھر اس تاجر کو بیچیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنا سامان بیچ کر، اپنے سامان کو گروی رکھا کر، ایک دوسروں سے لون لے کر، سود پہ پیسہ لے کر 350 روپے سے اس کے 1120 بندر واپس خرید لیے۔ جب ان لوگوں نے اس تاجر کو ڈھونڈنا شروع کیا، اس کے ملازم کو ڈھونڈنا شروع کیا، یہ لوگ بھاگ گئے۔ تو تب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، ان کے ساتھ چیٹنگ ہو گئی۔ زیادہ لالچ، یعنی کہ کوئی پراپرٹی آپ کو 50 لاکھ کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو کی ہے، 10 لاکھ میں مل جا رہی، ارے خرید لو بھائی۔ 1 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے، 5000 میں مل جا رہی، ارے خرید لو بھائی۔ اس طرح کا لالچ ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے۔ اس طرح کا لالچ آپ کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور آپ کو سودی کاروبار میں ملوث کر رہا ہے۔ اس طرح کے لالچ سے بچیں۔ زیادہ منافع کے نام پر آپ کو اتنا پیسہ دے کر آپ کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جسٹس رنگناتھ مشرا اور جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ جو پارلیمنٹ میں 2004 میں، جب اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے، اس وقت پیش کی گئی، تو مسلمان قائدین، مسلمان علماء نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا اور دونوں رپورٹس پر امپلیمنٹ کرنے کی بات کی۔ لیکن ہندوتوا قوتوں نے، بجرنگ دل، RSS، BJP، وشو ہندو پریشد نے اس کو سنجیدگی سے لیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان موچیوں سے، ہریجنوں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، لیکن بمبئی، مہاراشٹر، حیدرآباد، آندھرا پردیش، بنگلور، کرناٹکا کا مسلمان بنسبتاً ہندوستان کے مسلمانوں کے بہت اچھا ہے۔ ہندوتوا تنظیموں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اتنے فسادات کروائے لیکن مسلمانوں کی معیشت کو تباہ نہ کر سکے، بنگلور، حیدرآباد اور بمبئی کی، تو ان لوگوں نے پونزی اسکیموں کا سہارا لیا۔ ذرا غور کیجئے، IMA ہو، ہیرا گروپ ہو، بشرا ہو، رداس انڈیا ہو، نافیا ہو، ایمبیڈینٹ ہو، تمام پونزی اسکیمیں انہی 3 شہروں میں رائج کی گئی اور آپ کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا، جب ہم ہیرا گروپ کے خلاف ہم نے جہاد کا آغاز کیا، لوگوں نے ہم پر تنقیدیں کی، ہم پر طرح طرح کے کیسز دلوائے گئے اور لوگ اس کو تماشا بنانے لگے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔
اور سپریم کورٹ میں ہم نے اب امپلیٹ پٹیشن داخل کر ہیرا گروپ کی تمام بیلوں کو مسترد کرنے اور تمام پراپرٹیز جو ضبط کی گئی ہیں ان کو لیکویڈیٹ کر تمام انویسٹرز کو واپس دینے کا ہم نے مطالبہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی تمام کمپلیننٹس کو وہ پراپرٹی بیچ کر واپس دے دی جائے گی۔ آئی ایم اے کے منصور کے معاملے میں ہم نے سی بی آئی انکوائری کی مانگ کی۔ جب ہم آئی ایم اے کے منصور کے بارے میں ویڈیو بنا کر ڈالتے تھے تو لوگوں نے ہم پر تنقیدیں کی، طرح طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو پیسے دے کر طرح طرح کے میرے خلاف ویڈیو بنانے لگے، لیکن میں اپنے قدموں کو کبھی پیچھے نہیں لیا۔ اور آج حیدرآباد یوتھ کریج کے معاملے میں دیکھیے لوگوں نے کیا نہیں کیا۔ 1000 کمنٹ آتے تو 999 کمنٹ ٹرولنگ کے ذریعے کیے جاتے اور ہمارا کیریکٹر اسیسینیشن کیا جاتا، ہیرا گروپ مجلس سے جوڑ دیا جاتا، HYC اسکیم مجلس سے جوڑ دیا گیا، جہاں اور ان کو سیکریٹریٹ کی 2 مسجدوں سے جوڑا جا رہا ہے، ان کو لینڈ مافیا وقف مافیا کے لیے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ ہر کام اپنی جگہ رکھتا ہے، لیکن حیدرآباد یوتھ کریج اگر واقع کام کیا ہے تو کیا ان کے کام کے ذریعے یاسمین سلطانہ کے 50 لاکھ کو معاف کر دیں، انور حسین کے 32 لاکھ کو معاف کر دیں، سیلانی کے جس کا نشانی نہیں ہے وہ پیسے معاف کر دیں، ریحان کی والدہ نجمہ کے پیسوں کو معاف کر دیں، ایوب کے معاملے میں دلی ریاض سروائرز کے نام پر جو چندہ کیا گیا ان کو معاف کر دیں؟ ہم سب کو متحد ہو کر ان فاشسٹ قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوگا، ان زکوٰۃ مافیا سے، زکوٰۃ چوروں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹ زکوٰۃ موومنٹ سٹارٹ کریے۔ آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس ٹویٹر ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، آپ لوگ بھی اپنا رول ادا کریے، ورنہ یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ترم خواہ رہنے دو، ملینئر رہنے دو، تمہارے خاندان میں غریب لوگ موجود ہیں، تمہارے پڑوس میں غریب لوگ موجود ہیں۔ اگر ہر مسلمان اپنے خاندان، اپنے پڑوس کا خیال رکھے، ان کی صحت عافیت کا، ان کے راشن کا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے مسلمان پریشان نہ رہیں گے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر اپنے خاندان کے غرباؤں کو دیکھیں، اپنے پڑوس کے غرباؤں کو دیکھیں، ان کو کون سی دوا کی ضرورت ہے، کس کو کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ لٹیرے فیس بک پر ڈال کر آپ کے گوگل پے کا، آپ کے RTGS کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ان سے بچیے۔ اور تمام ایسی NGOs کی تحقیقات کریے جو آپ کے پیسے کو مس یوز کر رہے ہیں، ایموشنل ویڈیو ڈال کر آپ کو بلیک میل کر آپ سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ میں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلتا ہوں کہ میں نے حیدرآباد کے چند نامور معزز شخصیتیں جو لینڈ گریبنگ میں، وقف گریبنگ میں، قتل و غارت گری میں لگے رہتے ہیں، میں نے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عزت کے لیے، پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی آپ جو اسکیم ایکسپوز کر رہے ہو وہ لوگ تو ہم سے اچھے ہو گئے، ہم قتل کرے، ہم وقف بورڈ کی زمین کھا لیے، ہم سامنے والی بیواؤں کی زمین کھا لیے، ہم دوسروں کی حق تلفی کرے، لیکن نہ ہم کو عزت ملی نہ ہم کو پیسہ ملا اتنا۔ تو میں نے ان سے کہا ایک کام کر لو، ایک موٹے پہلوان ہیں ہمارے دوست، میں نے ان سے کہا بھائی تم یہ معاملہ تو عملہ چھوڑ دو، چہرہ بھی اچھا ہے، افریقن بھی لگتے ہیں، داڑھی چھوڑ لو اور کرتا پائجامہ پہن لو اور نوہیرا شیخ کی طرح اللہ رسول کے نام پہ پیسہ لوٹو۔ اور ایک شخص سے دبلے پتلے پہلوان ہیں، شاید اسمارٹ ہے، میں نے ان کو کہا تم سوٹ بوٹ پہن لو، پہن کے جو ہے فائنینشیل ایکسپرٹ بن کر بیٹھ جاؤ، عزت بھی ملے گی، لوگ سلام بھی کریں گے اور لوٹ لیں گے۔ بچیے ان چیزوں سے۔ اور میرے خلاف ویڈیو بنانے والوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اب سے نہیں 5 سال سے ان پانزی اسکیموں کے خلاف مہم چلا رہا ہوں اور میرے خلاف 71 کیسز ڈالے گئے، لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، نہ ڈرنے گھبرانے والا ہوں۔ فونوں پہ دھمکیاں دینے والے سنو میں کمپلینٹ بھی نہیں کرتا، مقابلہ کرنا ہے، میری موت اللہ تعالیٰ جس دن لکھا ہے اس سے نہ 1 سیکنڈ آگے جائے گی نہ 1 سیکنڈ پیچھے آئے گی۔ اور ذلت کا اور عزت کا دینے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ مجھے ذلیل کرنا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکے گی۔
اللہ مجھے عزت دینا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے عزت لینے سے بچا نہیں سکے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. زکوٰۃ مافیا سے، پانزی اسکیموں سے، چیریٹی اسکیم سے بچیے اور ڈائریکٹ زکوٰۃ دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ہی کیوں، آپ بھی سامنے آئیے، آپ بھی اپنے ویڈیوز بنائیے، ایسے چیزوں کو ایکسپوز کریے. زیادہ منافع لالچ میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو آگے بڑھیے، ایکسپوز کریے ان کو، اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بچائیے. ان تک یہ خبر نہیں پہنچ رہی، اس کی وجہ سے لے آ کے لاکھ روپے ڈال دے رہے. 7,000 روپے ملتے، 5 لاکھ روپے 6 مہینے میں 6 لاکھ ہو جاتے کہتے. ایسا نہیں ہوتا. انل امبانی نہیں دے سکتا، ٹاٹا نہیں دے سکتا، نیرو مودی نہیں دے سکتا، ریزرو بینک آف انڈیا نہیں دے سکتا. نہ ان لوگوں کے پاس ریزرو بینک آف انڈیا کا کوئی پرمیشن ہے، نہ سیبی کا کوئی پرمیشن ہے، نہ فورن انویسٹمنٹ منگانے کا پرمیشن ہے. جو لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں ذرا سوچئے، ہٹائیے شہباز خان کو. آپ سوچئے کہ یتیموں کے، پیشنٹوں کے نام پر پیسہ کھانا کیسا ہے، اور ان کی تائید میں کمنٹ کرنا کیسا ہے. سوچئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اور تم جن پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہو، یاد رکھو تمہاری نیکیاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.